کا، اور اس میں آپ لوگوں نے 27ویں ترمیم کو یکسر مسترد کر دیا اور اس میں پراپر اعلامیہ بھی جاری کیا، کیا فرمائیں گے آج کے اجلاس کے وقت؟ جی بالکل، ہم نے جو پیکج آیا ہے، جتنی ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ پیکج میں یہ چیزیں ہیں، اس کا ہم نے جائزہ لیا اور اس کے بعد سب نے مل کے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ بالکل ہم اس کی فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ چھپا کے آ رہا ہے، یہ آئینی پیکج جو ہے پورا کا پورا اس کو چھپا کے آ رہا ہے، ابھی تک کسی نے ڈرافٹ بھی نہیں دیکھا۔ نمبر 2، یہ ہمیں لگتا ہے کہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں PMLN اور پیپلز پارٹی۔ نمبر 3، ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی ڈرافٹ پیراشوٹ کر کے آ رہا ہے کہیں سے۔ نمبر 4، یہ جو آزادی ہے جوڈیشری کی، عدلیہ کی، اور جو ہمارا جوڈیشل نظام ہے اس کو بالکل تباہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ آئینی عدالت بنائیں گے، اس کا کوئی سٹیٹسٹکس، کوئی ڈیٹا، کوئی ڈسکشن نہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے جو ججز ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، جب مرضی ہم ٹرانسفر کر دیں ان کی مرضی کے بغیر، تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میجسٹریٹس کی پاورز دے دی جائیں گی ایگزیکٹو کی، تاکہ PTI کے جو ورکرز ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پروونسز کی جو طاقتیں ہیں، بہت سارے حقوق ہیں، وہ لے لیے جائیں گے اور فیڈریشن کو دے دیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو پیکج ہے پورا کا پورا 27ویں ترمیم کا، وہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ آئین جو ہے وہ ایک ہیومن باڈی کی طرح ہے، یعنی اس کا دل ہے، دماغ ہے، اس کے آنکھیں ہیں۔ اگر آپ آنکھیں نکال لیں، دماغ نکال لیں، تو پھر وہ آئین نہیں رہے گا، اور یہ 27ویں ترمیم کے ذریعے یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی آرٹیکل 243 کی حمایت کری، باقیوں کے NFC ایوارڈ کو وہ مسترد کری، تو آج ان کی پھر CC کی میٹنگ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نورا کشتی، اور آپ لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ، تو اس پر بھی آپ لوگوں کا کہ فوری طور پہ نوٹیفیکیشن بھی کیا جائے؟ جی، نورا کشتی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ NFC والی جو شک ہے، یہ ایک شاید جان بوجھ کے دی گئی ہے تاکہ پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ مل جائے کہ دیکھیں ہم نے NFC کو ریجیکٹ کر دیا، باقی چیزیں ہم نے مان لی۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو نورا کشتی تھی، پہلے سے ہی فیصلہ تھا ان کا کہ ہم ایک ایسا لقمہ دیں گے، ایک ایسی چیز دیں گے جس کو پیپلز پارٹی ریجیکٹ کر سکے، تاکہ ان کی فیس سیونگ پبلک میں ہو جائے۔ جہاں تک علامہ صاحب کا تعلق ہے، وہ بالکل ہم نے آج پھر دوبارہ سے سینٹ میں اس کو ریز بھی کیا ہے۔ ہمارے مطابق ہم نے دے دیے ہیں اپنی ریکویسٹ سائن کر کے، باقاعدہ سارے جو PTI کے سینیٹرز ہیں ہم نے دے دی ہے ریکویسٹ ان کو، سیکریٹریٹ کو۔ اب میں نیکسٹ سٹیپ یہی ہے کہ میں چیئرمین صاحب آئیں گے تو میں چیئرمین صاحب سے مل کے ان سے پرسنلی ریکویسٹ بھی کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا JUI کے ساتھ رابطہ ہے، اور کیا اس مدت پر JUI جو ہے وہ حمایت کرنے جا رہی ہے 27ویں ترمیم کی یا نہیں؟ جی یہ تو JUI فیصلہ کرے گی، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن رابطہ ضرور ہے۔ تو سر آپ لوگ ان کو مطمئن کر پائیں گے مولانا صاحب کو، یا آپ سینٹ میں کیا پوزیشن ہے حکومت کی؟ کیا حکومت کے نمبر گیمز پورے ہیں 27ویں ترمیم کو عدلی اکثریت میں رہا ہے ان کے پاس؟ دیکھیں، اگر آپ پیپلز پارٹی اور PMLN کے سارے ووٹس بھی کاؤنٹ کر لیں تو ان کے پاس نمبرز تو نہیں ہیں۔ ان کو ضرورت ہے ہماری انڈیپینڈنٹس کی، اور ان کو ضرورت ہے اپوزیشن جماعتوں کی، اور ان کو ضرورت ہے ANP اور باقی جماعتوں کی بھی، MQM کی بھی۔ تو اگر ان کو یہ سارے مل گئے پھر تو ان کے پاس نمبرز آ جائیں گے، لیکن اگر وہ جو پارٹیز ہیں یا ان کے جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ اصولوں پہ کھڑے رہے، پھر ان کے پاس نمبرز نہیں آئیں گے، پھر وہ نہیں لا سکیں گے۔ کافی مشکل ہوگا 27ویں ترمیم کو اس مٹ پر پاس کروانا اگر وہ نہ لے کے آ سکے اپنی جو دوسری پارٹیز ہیں۔ دیکھیں، اس وقت عملی طور پہ کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اس پہ یس اور نو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس کی گئی، اس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی کوئی ایسی کوئی چیز اگر ہوگی ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی اگر سپورٹ چاہیے تو یہ آئینی ترمیم آپ ہمارے سامنے رکھیں، ہم اس کا ڈرافٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کے سامنے لے کے جائیں۔ جب تک عمران خان صاحب کی اپروول نہیں ہوگی تب تک آئینی ترمیم کو تحریک انصاف سپورٹ نہیں کر سکتے۔ CM کے خلاف جو وارنٹ جاری ہوئے اس کو کیسے دیکھتے ہیں گزشتہ روز؟ اس کا بڑا نیگیٹو میسج خیبر پختونخوا میں جائے گا۔ وہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، اور وہ کیا چاہ رہے ہیں؟
وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. اگر وہ آپریشن کے متعلق سے بات کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو عوام کھڑی ہے وہ اپنی بچاؤ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ یار میرے نیچے جو قوم ہے, جو پشتون ہیں, ان کی زندگی کی ضمانت وہ انہوں نے دینی ہے نا, وہ وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے. تو وہ آپریشن کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کوئی دہشت گردوں کے ساتھی ہیں, وہ آپریشن کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے گاؤں کے گاؤں تباہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی بھی آپریشن یا کوئی بھی کام کرنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے آپ مشورہ کیے بغیر کچھ بھی نہ کریں. تو سر کیا اگر یہ آئینی ترمیم آتی ہے تو آپ لوگ اس کو کس طرح مخالفت کریں گے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نمبر گیم بھی پورے اور مولانا صاحب بھی شاید ہمیشہ کی طرح ساتھ پھر دے دیں. یا دیکھیں عددی تو ان کی اکثریت پوری ہے میرے خیال میں, سینٹ میں بھی اپنی پوری کر لیں گے, لیکن عوام کی بھی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. اس وقت کی فارم 47 کی حکومت ہے, ان کے پاس عوامی پذیرائی نہیں ہے. اب یہ جو آئینی ترامیم آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو عوام اون نہیں کرے گی, عوام اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. اگر آپ کو عوام کی سپورٹ چاہیے تو پھر آپ کو تحریک انصاف کو اپنے ساتھ ایک پیج پہ لانا ہوگا, اور تحریک انصاف کی سپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں اور تحریک انصاف کو آپ انگیج کریں. سر لاسٹ میں بتائیں کہ آپ بھی مسلسل ڈیالہ جاتے ہیں, آپ پر پابندی ہے 8-9 ماہ سے, 1 سال سے آپ پر پابندی ہے. سویل صاحب بھی جب سے مشیر تھے اس ٹائم سے بھی ان کو نہیں جانے دیا جا رہا 2 سال سے. تو سر کیا وجہ ہے آپ لوگوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے خان صاحب سے, کہ سیاسی لوگوں کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ مجھے سر حامد رضا صاحب کو گرفتاری کر لیا گیا. دیکھو حامد رضا صاحب سے میری بات ہو گئی تھی, انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا, وہ ایک ہی کیس میں اکیوزڈ ہو گئے تھے اور ایک ہی کیس کے خلاف ان کے ٹرائل چلایا گیا تھا اور ان کو ایک ہی کیس میں سزا دی گئی تھی, جس میں اس پہ جو الزام لگایا گیا تھا وہ بالکل غلط الزام تھا. لیکن حامد رضا صاحب کا یہی کہنا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں, تو وہ گرفتار نہیں ہوئے, انہوں نے خود کورٹ میں سرنڈر کیا ہے. اب میں عدالت سے درخواست کروں گا, ہائی کورٹ سے درخواست کروں گا کہ ان کے کیس کو جلد سے جلد لگائے, سماعت کے لیے مقرر کرے اور ان کے بیل پہ فیصلے کرے. اور جب تک اس پہ فیصلے نہیں ہوتا تو اس کے جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے اس پہ الیکشن روکا جائے. چیئرمین صاحب آج انہوں نے سرزنش کر دی, عدالت میں پیش بھی کیا گیا ہے حامد رضا صاحب. یس, یہی طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ اس کو سرنڈر کرتے ہیں, تو اس نے سرنڈر کیا ہے اور سرنڈر کر کے کورٹ اس کو جیل بھیج دیتی ہے. میں ہائی کورٹ سے درخواست کروں گا کہ اب ان کی بیل لگا دیں, اب ان کی پٹیشنیں لگا دیں اور ان پہ جلد فیصلے. ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, کیا فرمائیں گے؟ اس سسٹم میں جرات ہی نہیں ہے کہ یہ قانون کو فالو کرے اور ایک چیف منسٹر کو بغیر کسی شرط کے جو ہے وہ اپنے لیڈر سے اور پاکستان کے اصل پرائم منسٹر سے ملنے کا موقع دے. تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کب تک ہوتی رہے گی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جب نواز شریف صاحب تھے, زرداری صاحب تھے, تو 28 لوگوں کے وفد جاتا تھا ڈیالہ میں, ملاقاتیں کرتا تھا. انگریزی میں لفظ ہے بلی. بلی وہ ہوتا ہے جو بدماشی کرتا ہے, لیکن اصل میں وہ ڈرپوک ہوتا ہے. تو جو ڈرپوک ہیں وہ جو ہے وہ یہی کام کریں گے. لیکن دیکھیں ایک سٹرگل اس کو ہی کہتے ہیں کہ جب سامنے جو بدماشی کرتا ہے آپ اس کے سامنے جو ہے وہ اپنی پیسفل سٹرگل, اپنی کانسٹیٹیوشنل سٹرگل جو ہے وہ کرتے ہیں. اور جب آپ کی نیت صاف اور آپ کے پلان میں, آپ کے ارادوں میں جو ہے وہ کوئی منافقت نہ ہو, تو وہ آگے پیچھے جو ہے وہ ان کو گر جانا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا جب سہیل افریدی کا الیکشن تھا تو ہر کسی نے نہیں کہا تھا کہ اس کو ہم الیکٹ ہونے نہیں دیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے. تو جب کہا تھا تو کیا الیکشن روکا؟ کیا ایک پی ٹی آئی کے ممبر کو بھی انہوں نے روکا؟ کیا خرم ذیشان کے سینٹ کے الیکشن میں ایک ووٹ بھی کم کیا؟ نہیں کیا نا. تو یہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ میرے خیال میں جو ہمیں کرنا ہے, ہمیں حوصلے سے کام لے کے, اور آپ دیکھیں کہ یہ کیسے اپنے وزن کے نیچے گرتے ہیں. آپ کی سابقہ وزیر ہیں فیصل واؤڈا صاحب, وہ فرما رہے ہیں کہ اگر سہیل افریدی صاحب سے ایک بھی اگر غلطی سرزد ہوتی ہے تو پھر پھینٹا بھی پڑے گا. فیصل واؤڈا صاحب کا پھینٹا بھی پڑے گا اور ٹی ایل پی کی طرح پی ٹی آئی بھی بین ہو سکتی ہے فیوچر میں. فیصل واؤڈا کو پتہ ہوگا. تو سر کہاں سے خبریں لاتے ہیں, وہ اتنی خطرناک انکشاف کرتے ہیں؟ آپ کا بھی خیال ہو سکتا ہے, میرا بھی خیال ہو سکتا ہے, اس ملک میں رہتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. تو سر اس ٹائم ترمیم کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ابھی تک ڈرافٹ تو نہیں آیا, لیکن مولانا کے پاس حکومت بھی جا رہی ہے, آپ لوگ بھی جا رہے ہیں. تباہی کے لیے اس سے بہتر طریقہ ہمارا دشمن بھی نہیں سوچ سکتا تھا. تو آپ اس کی سپورٹ نہیں کریں؟ اس ترمیم سوال نہیں پیدا ہوتا. ایسے ایک پارلیمان کو جس میں 17 سیٹوں والی پارٹی کو 170-180 سیٹیں دی جائے, اس کو کیا حق ہے حکومت کرنے کا, اس کو کیا حق ہے آئین ترمیم کرنے کا؟ سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر مولانا صاحب اپوزیشن میں ہی رہیں گے یا حکومت کا ساتھ دے دیں گے 26ویں ترمیم کی طرح؟ کرنا تو چاہیے, کرنا تو چاہیے, کرنا تو چاہیے. دیکھیں صرف مولانا صاحب کو نہیں, ہر ایسے فورس کو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ لائرز ہوں, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو, ان سب کو جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ابھی پاکستان کی
روح کے لیے جنگ ہے اور اس پہ ان کو تاریخ کے صحیح موڑ پہ کھڑا ہونا چاہیے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سرویل خان افریدی جو ہیں وہ اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں. یہ آپ کو اڈیالہ کے سڑکیں دکھا رہے ہیں، ٹریفک بڑی طرح جام ہے اور اڈیالہ جیل اس وقت سرویل خان افریدی پہنچ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سرویل افریدی جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں. ٹریفک بڑی طرح جو ہے وہ جام ہے. یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل اپنے اسکواڈ کے ہمراہ پہنچ چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے ان کی عمران خان صاحب کی کیسز لگانے جانے والی درخواست انہوں نے دائر کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت اڈیالہ جیل پہنچے ہیں اور اڈیالہ میں اس وقت ٹریفک بڑی طرح جو ہے جام ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں اور سہیل خان افریدی اس وقت اپنے اسکواڈ کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. مسلسل ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی نہیں ہو رہی اور ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی اور ملاقات کے لیے ایک بار پھر پہنچے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک اڈیالہ جیل کی بری طرح جو ہے وہ بلاک ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل کے یہ مناظر ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں اور عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے. عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کبھی امکان ہے ایک بار پھر نہیں کروائی جائے گی. 5ویں مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے سہیل افریدی جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. یا 5ویں مرتبہ ہے اور 5ویں مرتبہ ان کے پاس آرڈر وغیرہ بھی ہیں. السلام علیکم. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت پہنچ چکے ہیں. ٹریفک بری طرح جام ہے، ٹریفک کے نظام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ٹائم پہ پہنچے ہیں اور یہ ان کو ایک بار پھر جو ہے روکا گیا ہے. کافی بڑی تعداد میں جو ہے ورکرز کی بھی یہاں موجود ہے اور ظاہر یکجہتی جو کہ عمران خان صاحب سے ظاہر یکجہتی کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے ورکر. وزیر اعلیٰ کے سہیل افریدی